بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ پھر لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے خلق کیا، پھر اسے معتدل بنایا، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ کیا یہ ذات قدرت نہیں رکھتی کہ مرنے والوں کو زندہ کر دے؟ گزشتہ دروس میں آیت نمبر 38 اور 39 کے الفاظ کے معانی اور ان کی مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی تھی۔ آیت نمبر 40 جو سورہ مبارکہ قیامت کی آخری آیت ہے، توجہ فرمائیں۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے، حیات بخش دے؟ اس سوال پر، کہ یہ سوال بھی متنبہ کرنے کے لیے، اس کا جواب واضح ہے، خبردار کرنے کے لیے انسان کو سوالیہ انداز میں کہا گیا کہ وہ جو ایک نطفے کو علقہ بنا سکتا ہے اور اس علقہ سے پھر انسان بنا سکتا ہے اور پھر نر اور مادہ بنا سکتا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان کی خلقت کتنی پیچیدہ ہے، کتنی باریکیوں پر مشتمل ہے۔ آج کی جو سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، اگر ہم ایک چیز پر بحث کرنا چاہیں جس کو ڈی این اے کہا جاتا ہے، کہ جو ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے دوسرے سے، اور اس ڈی این اے کا اختلاف انسان کی صفات اور خصوصیات کے اختلاف کا سبب بن جاتا ہے، اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے لگیں تو خدا جانے کتنا وقت چاہیے ہوگا۔ ابھی اس ڈی این اے کے ہی سارے اسرار کو انسان، جس کو کوڈ کہا جاتا ہے، ڈی این اے کوڈ کو انسان ابھی تک حل نہیں کر سکا۔ اور یہ ڈی این اے کتنا پیچیدہ ہے، کس طرح انسان کے بدن کے اندر کیا کیا کام یہ انجام دیتا ہے، کیسے جو انسان کے بدن کے سیلز ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، ان کے پرانے سیلز کے مرنے میں اور پھر نئے سیلز کے بننے میں کیا چیز کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ ساری کی ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن پر تحقیقات کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، انہوں نے کتابوں کے اوراق کو سیاہ کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی اور نہ یہ باتیں ختم ہوں گی۔ جیسے جیسے انسان کے علوم ترقی کرتے جائیں گے اور گہرائیوں میں انسان اترتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کے انجام دیے ہوئے ان کاموں کی، اس کی خلقت کی پیچیدگیوں سے، اس کے رازوں سے مزید آشنا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے، اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ اتنے ہی اور بھی کیوں نہ آ جائیں، یعنی اور اتنے سمندر آ جائیں اور اتنے درخت آ جائیں۔ یہ اس زمانے کے 1400 سال پہلے کے عرب کو، کہ جس کا نہ علم اتنا زیادہ تھا، نہ اس کی سوچ کی پرواز اتنی بلند تھی، اس کو سادہ لفظوں میں جو اس کو سمجھ آ جائے بات، اس کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ تیرے پروردگار، تو جتنا اس کے بارے میں غور کرے گا، اس کی خلقت میں غور کرے گا، گہرائیاں تجھ پر کھلتی جائیں گی، لیکن تو تہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ خداوند عالم لامحدود ہے، اس کی ذات لا انتہا ہے، اور انسان ایک محدود مخلوق کا نام ہے۔ تو یہ مراحل خلقت بیان کرنے کے بعد وہ انسان کہ جس کے بارے میں اس سورہ میں کہا گیا تھا کہ قیامت کو جھٹلاتا ہے تاکہ اپنی مرضی کر سکے، یہ اپنی مرضی تجھے کھینچتی ہے کہ تو قیامت کو قبول نہ کرے، تو رسول اللہ کا دشمن ہو جائے، مخالف ہو جائے، تو قرآن کی آیات کو جھٹلا دے، حالانکہ یہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا پیچیدہ خلقت کا نظام، اور جس نظام اور جن قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، وہ منظم قوانین، یہ سب تجھے کہہ رہے ہیں کہ بغیر خالق کے ایسا نظام نہیں بن سکتا، لیکن تو اس کو جھٹلانے پر تلا ہے کیونکہ تو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں دیکھنا چاہتا،
اس لیے تو اللہ کے نبیوں کا مخالف ہے، اس لیے تو اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اس لیے تو قیامت کو جھٹلانے کے درپے ہے۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ غور کر، اپنی خلقت پہ غور کر۔ ایک معمولی سا قطرہ، پھر وہ خون کا، جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بنا، پھر اس کے اندر ہڈیاں آ گئی، پھر وہ انسان بن گیا، پھر کوئی نر ہے، کوئی مادہ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا، ایک معمولی سے قطرے سے یہ سب چیزیں خلق کر لیتا ہے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، دوبارہ زندگی دے دے؟ توجہ فرمائیں، پہلا حرف ہے آ، وہی حمزہ ہے کہ جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا، لیسا نہیں یا نہیں ہے، ذالک دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ، اور یہاں وہ کا اشارہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف ہے۔ بقادر، قادر، توجہ فرمائیں، اس قادر سے پہلے جو با آیا ہے، یہ با اسے عربی زبان کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے زائدہ، اور یہ زائدہ کا معنی ہوتا ہے تاکید کے لیے، جو بات کی جا رہی ہے اس پر تاکید کے لیے، یعنی جو کہا رہا ہے کیا وہ قدرت نہیں رکھتا، اس بات پر تاکید ہے، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا؟ وہ قدرت حتماً رکھتا ہے۔ قادر کے بنیادی حروف قاف، دال اور را ہیں۔ قدر کہتے ہیں اندازے کو، اور قدرت کہتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے طاقت کی جتنی مقدار، جس قدر، توجہ فرمائیں، جس قدر یا جتنی مقدار میں طاقت چاہیے ہوتی ہے، جب وہ ہو تو اس کو قدرت کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر موجود ہو اس کو قادر کہا جاتا ہے۔ قادر کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے جو اپنے عام کاموں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن بے انتہا قدرت، وہ کہ جو ہر کام کو کر سکے، وہ قدرت فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ وہ اسی لیے اس ذات کو قادر مطلق، مطلق یعنی بغیر قید کے، بغیر شرط کے، بغیر کسی حد کے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے ایک اور لفظ قدیر۔ توجہ فرمائے، قدیر یعنی دائمی، ہمیشہ ہمیشہ جو قدرت باقی رہتی ہے۔ انسان آج قدرت ہے، کل کو ہو سکتا ہے کمزور ہو جائے، آج ایک پتھر کو اٹھا سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اس سے چھوٹے پتھر کو بھی نہ اٹھا سکے، اتنا کمزور ہو جائے۔ قدیر کہتے ہیں وہ قادر کہ جس کی قدرت دائمی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور قدرت بھی اس کی ایسی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، دائمی قدرت ہے۔ الیس ذالک بقادر، کیا وہ ذات قادر نہیں ہے، علی پر، یعنی اس بات پر، کس بات پر، ان، یہ کہ یحیی، یحیی کے بنیادی حروف ہا، یا اور یا اس کے بنیادی حروف ہیں، اور اس کا معنی ہے حیات یا زندگی، کہ یہ معنی واضح ہے۔ اسی ہا، یا اور یا سے یحیی ہے، جو یہاں عربی بعض قواعد کی وجہ سے یحیی بن گیا۔ یحیی یعنی حیات بخشنا، زندگی بخشنا، زندہ کرنا۔ الموتا، اس کے بنیادی حروف میم، واو اور تا ہیں۔ موت کا معنی واضح ہے، جب کسی چیز میں سے حیات، زندگی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو حالت موت کہا جاتا ہے، اور جو مر جائے اس کو عربی زبان میں میت کہتے ہیں، اور میت کی جمع ہے الموتا، کہ جو اس آیہ مبارکہ میں آیا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان یحیی الموتا، کہ وہ حیات بخش دے، یعنی دوبارہ زندگی عطا کر دے، کس کو، الموتا، ان کو کہ جو مردہ ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں۔ پس قیامت کا انکار نہ کرو، جو پہلی دفعہ ایک معمولی قطرے سے ایک زندہ انسان خلق کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس کو
جب وہ مر چکا ہو تو دوبارہ بھی اس کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورۃ القیامہ ہم نے تمام کی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ جو سورہ ہمزہ ہے انشاءاللہ اس کے دروس کا آغاز کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔